حضرت نے جب رجسٹر مکمل کر لیا تو لڑکی سے کہا اجازت ہے، یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھا دے۔ بھری مجلس میں لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ اب جو دانت پہ جا کر کے باراتی آئے تھے کھسی کھانے کے لیے منہ لٹک گیا۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں سدا سستی و غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ خواب زیادہ دیکھیں گے محنت کم کریں گے؟ جوان لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے کہاں ہے، خواب دیکھیں گے کام نہیں کریں گے۔ یہ شیخ چلی کا خواب ہوگا، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، پھر ٹوٹ کر کے زمین میں آ جائے گا۔ دیکھیے مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، جلسہ آپ کا آدھا نکل چکا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، محبت میں آپ نے سنا پتہ بھی نہیں چلا، آدھا سمندر آپ نے سفر طے کر لیا، صرف آدھا ہی بچا ہوا ہے، اور میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ تجربہ ہے، گریبان میرا پکڑ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو 2 ہی کام کرنا ہے، دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیجئے اگر مالدار بننا ہے تو، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ غنی بنا دے گا، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کتا، جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ جوان کتا سماج کا جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا، ٹانگ کیوں اٹھاتا ہے؟ تو لکھا کہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن کتنا بڑا مکار ہے، جب آگے چلتا ہے تو پاخانے کو دیکھ کر کے منہ سے اٹھا لیتا ہے، یہاں اس کی مکاری سامنے آ جاتی ہے۔ یہ لکھا جو حرام کھانے کمانے والا ہوگا اس کا کرتا دیکھیے کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، جو حرام کمانے والا ہوگا اس کا کپڑا بڑا صاف ہوگا جیسے بگلے کا پر، کپڑا ناپاک نہ ہو اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن حرام حلق کے نیچے جا رہا ہے، گودام جہنم بھر رہا ہے، جیسے کتے کو پرواہ نہیں اسی طرح حرام کھانے کمانے والے کو پرواہ نہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کر رہا ہے، مشرک کر رہا ہے، جانتے کیسے کر رہا ہے؟ حیرت ہوگی آپ کو، کپڑا اتارتا ہے ننگا طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے کتنا بڑا نالائق ہو، اللہ کے گھر میں ننگا کپڑا اتار کر کے طواف کر رہے ہو؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کپڑا حرام پیسے کا ہے، غیرت آتی ہے کہ حرام پیسے کا کپڑا پہن کر کے اللہ کے گھر کا طواف کروں، اس لیے اتار لیتا ہوں، ننگا طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے حرام کو حرام سمجھے، اور ہم داڑھی ٹوپی رکھ کر مسلمان ہو کر کے حرام کو حرام نہ سمجھے، ہم سے بڑا بد نصیب دنیا میں ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ آج کا زمانہ ایڈوانس زمانہ ہے، شادی سے پہلے لڑکی دیکھ لیتی ہے، اور اس لڑکا کو دیکھتی ہے جس کی جیب میں زیادہ مال ہے۔ فیس بک کی لڑکی ہے، اور لڑکے کی جب جیب کاٹ لیتی ہے تو 1 لات مارتی ہے، اور اس کے بعد لڑکا نہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ یہ ایڈوانس زمانہ ہے، لڑکی پہلے دیکھ لیتی ہے، ٹٹول لیتی ہے لڑکے کو، لیکن شریف شرافت کا زمانہ جب 150 سال پرانا تھا تو لڑکی اس دن لڑکے کو دیکھتی تھی جس دن اس کا نکاح ہوتا تھا، لڑکی اس دن لڑکے کو دیکھ رہی ہے جس دن اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ رجسٹر لے کر کے شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف لڑکی بیٹھی ہوئی، ایک طرف لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے جب رجسٹر مکمل کر لیا تو لڑکی سے کہا اجازت ہے، یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھا دے۔ بھری مجلس میں لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ اب جو دانت پہ جا کر کے باراتی آئے تھے کھسی کھانے کے لیے منہ لٹک گیا، سب کا سر جھک گیا۔ حضرت نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں جانتے ہو اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟
اس کے باپ نے حرام کمایا ہے، اس کو زندگی بھر حرام کھلایا ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جس دن لڑکا کی شادی ہوگی تو لڑکا رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کس سے پردہ کر رہا اللہ جانے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود بھی بولتا نہیں، اور اس کا باپ اس کی طرف سے وکالت کر رہا ہے۔ لڑکی والا بولا حاجی صاحب بیٹا آپ کا بیٹی ہماری، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں؟ کہا استغفر اللہ، مکہ سے آیا ہوں، کیسی مقدس زمین ہے وہاں سے آیا ہوں، اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے؟ سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگ لوں گا۔ بیٹا بولا ابا فرشتہ کو ٹھگ لوں گا؟ کہا 1 منٹ، جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن مت کرنا۔ بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا فرشتہ جب پوچھنے کے لیے آئے گا تم پرانی قبر میں دفن کرو گے تو اس کو چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ ڈبل پلنگ ملا ہے بیٹی داماد کو، یہ بچے والی بھینس ملی ہے بیٹی داماد کو، اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ شراب کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے ہمارا جوان تیار، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سماج کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا انڈا توڑ کر کے آپ شراب کے گلاس میں ڈال دیجئے، اور تھوڑی دیر میں دیکھیے گا انڈا ایسے پک جائے گا جیسے چولہے پر انڈا پکتا ہے۔ کل تجربہ کر لیجئے، شراب کے گلاس میں کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، تھوڑی دیر میں انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے آگ پر ابلا ہوا انڈا۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، اس کے شراب کے اندر کتنی آگ ہوتی ہے، کچا انڈا جیسے ہی داخل ہوا وہ پک جاتا ہے، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کر دے گی۔ آپ کے گھر میں گوشت کی بوٹی ہوگی، ایک گوشت کا ٹکڑا آپ پانی کی بوتل میں رکھ دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ایک گوشت کی بوٹی آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ 3 دن کے بعد دیکھیے آپ پانی کی بوتل میں گوشت کا جو ٹکڑا آپ نے دیا ہے اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا جیسا پہلے رنگ تھا ویسا ہی ہوگا، لیکن جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے اس بوٹی کا رنگ کس طرح بدل جائے گا، چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی اتری کو اسی طرح پیلا کر کے برباد کر دے۔ آپ کسان آدمی ہیں، جب آپ کی کھیتی میں زہر کیڑا لگتا ہے تو آپ مارکیٹ سے خطرناک قسم کا زہر لے کر کے آتے اور اس کو پانی میں گھول کر کے اسپرے مشین میں آپ اسپرے کرتے،
स्प्रे मशीन से आप स्प्रे करते हैं, कल तजर्बा कीजिए, 1 बूंद शराब को लेकर के 99 बूंद पानी में डालिए, 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब, सिर्फ 1 बूंद शराब, 99 बूंद पानी आप डाल दीजिए, घोल दीजिए, 1 बूंद शराब को 99 बूंद पानी में घोल दीजिए, स्प्रे मशीन से फूल पर स्प्रे कीजिए, चंद दिन में फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, सिर्फ 1 साल दारू छोड़ करके आप दिखाइए, अल्लाह 10 साल के लिए आपको आगे बढ़ा देगा। हाथ उठाइए, किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई अगर पिलाया तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हमारे जवान हाथ उठाइए कि शराब से तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मचा। आप भी सोचेंगे कि मुसीबत के चक्कर में हम लोग पड़े, ये मुसीबत हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा जलसा रह गया है और जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग को मुबारकबादी दे रहा हूँ इस बात की कि ये पहला जलसा मेरे तजर्बे का है कि जो इतना सुनने के बाद भी प्यासा है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह वहाँ भी अपने इस जलसे को कामयाब फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह माला माल फरमाए। भाई हमारी तरक्की हमारे घर से रुक गई है, ये राज बता रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है, इसको सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना है, इसी माहौल के लिए मैंने इसको छुपा करके रखा था, उसको मैं 3 मिनट के लिए लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 1257 में मुसलमानों की बगदाद की हुकूमत चली गई। जानते हैं क्यों? जो बादशाह था वो सुन्नी था, जो वजीर था वो शिया था। शिया सुन्नी बादशाह वजीर के लड़ने